وباشتباههم ألا الله شبه له لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب الأحد لا بتعویل عدد والخالق لا بمعنى حركة ونسب والسمیع لا بعدات والبصیر لا بتفریق علت والشاہد لا بمماسات والبائن لا بتراخی مسافہ والصلاة والسلام على سید النبی الأمی المکی المدنی العربی سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وصاحب التاج والمعراج وصاحب لواء الحمد ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المطہرین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس مل کے باواز بلند صلوات محمد نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی بیٹھے مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے درود پڑھنا سب کے لیے باعث عزت و شرف ہے مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے حضور اس سے پہلے کہ اپنی معروضات کو گزار کروں معصوم کا ایک فرمان ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں اور اگر پہنچے گا تو انشاءاللہ یقیناً کام بھی آئے گا کہ کسی نے معصوم سے پوچھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی عظمت و منزلت عطا کی ہے کہ انہیں نبی بنایا رسول بنایا اپنا عبد بنایا لوگوں کا امام بنایا اور اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے فَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے تو مولا ابراہیم ایسا کون سا کام کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا تو معصوم فرماتے ہیں کہ ابراہیم دو کام بڑی شدت سے کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے پوچھا گیا مولا کون سے فرمایا ایک تو ابراہیم زمین پہ سجدہ بہت کرتے تھے اور دوسرا ہم آل محمد پہ درود بہت پڑھا کرتے تھے خوشنودی محمد و آل محمد بلند صلوات اللہ صلی اللہ محمد صاحبہ جی وقت چند موروضات کوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ لطف لیجئے گا کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ قد ارسلنا رسولنا بالبینات کہ تحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات دے کر بھیجا ہے
وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا اور میزان کو بھی نازل کیا۔ کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم رہ سکیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے کہ جس میں بہت سی سختی بھی ہے اور لوگوں کے لیے اس میں بہت سے فائدے بھی ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے باشعور لوگ آپ تشریف فرما ہیں۔ اب اس سے پیش رو جو خطاب فرما رہے تھے ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے، لیکن آپ نے زحمت نہیں کی ان کے ساتھ بولنے کی۔ وہ پڑھ گئے، لیکن میری عادت ہے جب تک آپ بول نہیں پائیں گے میں پڑھ نہیں پاؤں گا۔ تھوڑی زحمت آپ کو کرنی پڑے گی میرے ساتھ، تاکہ مجھے احساس ہوتا رہے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے رسولوں کو معجزات دے کر بھیجا ہے۔ جو بھی رسول آیا معجزہ لے کر آیا، ایسے ہی ہے نا صاحب؟ اور معجزہ ہوتا کیا ہے، معجزے کی تعریف کیا ہے، اور معجزے کی صلاحیت کیا ہے، اور معجزے کی حقیقت کیا ہے؟ توجہ چاہو قبلہ، معجزہ حقیقت میں فعل خدا ہوتا ہے۔ اللہ کرے میری بات پہنچ جائے۔ معجزہ حقیقت میں فعل خدا ہوتا ہے کہ جو اللہ اپنے نبی کے ہاتھ سے ظاہر کرواتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب اتنی مشکل باتیں نہیں کروں گا، بڑی آسان باتیں کروں گا تاکہ میرے بچوں تک میری بات پہنچ جائے۔ معجزہ حقیقت میں فعل نبی نہیں ہوتا، معجزہ حقیقت میں فعل خدا ہوتا ہے جو اللہ اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی نبی دعوی نبوت کرتا ہے تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں تو ظاہراً ہم جیسا ہے، ہماری طرح چلتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، لوگوں سے میل جول کرتا ہے، معاشرت کرتا ہے، کیا دلیل ہے کہ تو اللہ کا نبی ہے؟ تو نبی کچھ ایسا کر کے دکھاتا ہے جو اس دور کے ماہر فن بھی نہیں کر سکتے۔ توجہ صاحبان، اس فعل کو معجزہ کہتے ہیں۔ توجہ سے، اور معجزے کا لفظی معنی کیا ہے؟ جو مد مقابل کو عاجز کر دے۔ جنہیں مولا نے مجلسوں میں بولنے کے لیے زبانیں عطا کی ہیں، کوشش کیجئے گا میرے ساتھ چلنے کی۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جو مد مقابل کو بولے آپ بولیں گے تو میں پڑھوں گا، ایسے نہیں جان چھوڑوں گا آپ کے لوگ۔ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو مد مقابل کو عاجز کر دے، جس کا کوئی جواب نہ لا سکے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ چلے ایک اور معنی کرتا ہوں معجزے کا۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ سلامت رہے۔ معجزہ ہم اپنی علم کلام کی زبان میں خارق العادت فعل کو کہتے ہیں، ایسا فعل جو کوئی نہ کر پائے۔ معجزہ جو مد مقابل کو عاجز کر دے، معجزہ جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اللہ نے ہر نبی کو معجزے دیے جو اس دور میں کسی کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو 2 معجزے عطا کیے۔ ایک کا نام قرآن ہے، ایک کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ نہ قرآن کسی کی سمجھ میں آیا، نہ علی کسی کی سمجھ میں آیا۔ قرآن سمجھنا چاہا تو علی کے محتاج رہے، تو علی کی بات ہی کیا کرتے ہو کہ مسلمانوں کا امام کہتے کہتے مر گیا۔ ماتا شافعی ولیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ شافعی مرتے مرتے مر گیا، پر سمجھ ہی نہیں پایا اللہ اس کا رب ہے یا علی اس کا رب ہے۔ اولاد کو سلامت رکھیں۔ آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں۔ قرآن بھی معجزہ ہے
اور علی بھی، بولو تو صحیح، معجزہ کسے کہتے ہیں جو کسی کی سمجھ میں، معجزہ کسے کہتے ہیں جو مد مقابل کو عاجز کر دے، اسے کہتے ہیں نا معجزہ۔ تو نہ آج تک نہ کوئی قرآن کے مقابلے میں ٹک پایا، نہ کوئی علی کے مقابلے میں آ پایا، اس لیے کہ علی کو اللہ نے معجزہ بنا کے بھیجا۔ اور صاحبان دیکھیں، ایک بات آپ کے ذہین اذہان کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن معجزہ اللہ نے ہر نبی کو دیا، توجہ ہے، اللہ کرے میں بات سمجھا پاؤں، لیکن فرق ہے انبیاء میں اور محمد و آل محمد میں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا، 9 معجزے دیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو، ان میں سے ایک معجزہ کیا ہے؟ عصا کا معجزہ۔ عصا موسیٰ کا ذاتی تھا، توجہ چاہ رہا ہوں، عصا حضرت موسیٰ کا اپنا تھا، پہلے ہی حضرت موسیٰ کے پاس تھا، لیکن جب اللہ نے اسے معجزہ بنایا وہ اژدہا بنا، موسیٰ جیسا نبی ڈر گئے۔ اللہ کرے میری بات پہنچے، اگر پہنچے تو لطف لیجیے گا جملے کا، اللہ صاحب بڑی توجہ۔ عصا موسیٰ کا ذاتی تھا، اپنا تھا، توجہ ہے، لیکن جیسے ہی یہ عصا اژدہا بنا تو حضرت موسیٰ ڈر گئے۔ فَأَوْجَسَ، قرآن کی لفظ ہے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، یہ قرآن کی لفظ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا نے یہ سمجھا کہ موسیٰ سانپ سے ڈر گیا تھا، توجہ ہے نا صاحبہ، موسیٰ کس سے ڈرا ہے؟ بولو تو صحیح، مجھے احساس ہے بڑے دور کرتے ہیں، توجہ ہے نا صاحبہ، اس لیے تھوڑی سی زحمت کیجئے میرے ساتھ چلیں۔ دنیا نے یہ کہا کہ موسیٰ سانپ سے ڈر گیا، لیکن قرآن پڑھو تو قرآن کیا کہتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے ولی ہوتے نہ انہیں خوف ہوتا ہے نہ انہیں حزن و ملال ہوتا ہے، وہ نہیں ڈرتے۔ موسیٰ ولی نہیں، صرف ولی نہیں، موسیٰ تو نبی ہے، موسیٰ صاحب شریعت ہے، موسیٰ رسول ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، موسیٰ رسول ہے، موسیٰ صاحب کتاب ہے، موسیٰ اولی العزم ہے، اتنے عہدے ہیں حضرت موسیٰ کے پاس۔ جب ولی نہیں ڈرتا تو نبی کیسے ڈرے گا؟ اولی العزم کیسے ڈرے گا؟ رسول کیسے ڈرے گا؟ صاحب شریعت کیسے ڈرے گا؟ صاحب کتاب کیسے ڈرے گا؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو قبلہ سمجھ میں آیا کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ موسیٰ سانپوں سے ڈر گیا، انہوں نے ایک بہانہ تلاش کیا ہے کہ چلو آج نبی کو کہہ دو کہ آج نبی سانپ سے ڈر گیا، کل کسی سانپ کو ڈرنے والے کو نبی کی جگہ پہ بٹھانے میں آسانی ہو جائے۔ میری بات پہنچ رہی ہے صاحب کہ آئی نبی کے دامن کو داغ داغ کر دو، لیکن نبی نہیں ڈرتا تھا۔ وہ جو معصوم سے پوچھا گیا، مولا کیا حضرت موسیٰ سانپ سے ڈر گئے تھے؟ فرمایا خبردار، موسیٰ سانپ سے نہیں ڈرا، لوگوں کے ایمانوں سے ڈر گیا۔ یہ جو چند کلمہ پڑھ بیٹھے، میری بات پہنچی ہے صاحبان، جو جملہ میں ہدیہ کرنا چاہ رہا، عصا موسیٰ علیہ السلام کا اپنا تھا، لیکن جب اژدہا بنا، قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، موسیٰ نے دل میں خوف محسوس کیا۔ یہ موسیٰ ہے، عصا اپنا ہے، اژدہا بنا، دل میں خوف آ گیا۔ اور لیکن یہ موسیٰ بنا جعفر ہے، کلیم بھی مامون کا تھا، صورت بھی اس کی بنائی ہوئی تھی، جب شیر بنا تو یہ موسیٰ معجزہ دکھا کے ڈر نہیں پایا۔ جس تک میری بات پہنچ رہی، آل محمد کا اور انبیاء میں یہ فرق ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن باتوں سے باتیں نکلتی جائیں گی، کسی اور طرف چل پاؤں گا۔ جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ عصا کب تک معجزہ بنتا رہا؟ جب تک موسیٰ کے ہاتھ میں، ایسے ہی ہے، اس وقت تک معجزہ ہے جب تک موسیٰ کے ہاتھ میں۔ موسیٰ چلے گئے، عصا نہیں گیا کہیں، عصا موجود رہا، لیکن موسیٰ کے جانے کے بعد وہ عصا معجزہ نہیں بنا، ایسے نا۔ حضرت سلیمان بن داؤد کا قلیم معجزہ تھا، جب تک موسیٰ جناب سلیمان
قلیم پر بیٹھتے تھے قلیم اڑتا تھا. توجہ چاہتا. سلیمان چلے گئے, قلیم دنیا میں رہ گئے, لیکن سلیمان کے جانے کے بعد وہ قلیم کبھی نہیں اڑا. توجہ چاہ رہا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معجزہ اب تک معجزہ ہے جب تک معجز نما کے ہاتھ میں رہے. جو جاگ رہے ہیں جملہ ان کے لیے, معجزہ تب تک معجزہ ہے جب تک معجز نما کے ہاتھ میں رہے. معجز نما کے ہاتھ سے نکلا تو پھر معجزہ نہیں رہا. قرآن ہے اللہ کے حبیب پہ اترا ہوا معجزہ. کیا قرآن آج معجزہ نہیں ہے؟ بولو میرے ساتھ. اگر کوئی یہ جرات کرے کہ قرآن آج معجزہ نہیں رہا تو اس کے لیے قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. کہ اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے عبد پہ نازل کیا تو جاؤ اس جیسا ایک قرآن لے آؤ. نہیں لا سکتے اس جیسی 10 سورتیں لے آؤ. نہیں لا سکتے اس جیسی ایک سورت لے آؤ. نہیں لا سکتے اس جیسی 10 آیتیں لے آؤ. نہیں لا سکتے اس جیسی ایک آیت لے آؤ. قبلہ قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے. کسی کا قرآن جیسی ایک بھی آیت نہ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن معجزہ ہے. آج بھی معجزہ ہے, لیکن معجزے کے لیے شرط یہ ہے کہ معجزہ اس وقت تک معجزہ ہے جب تک معجز نما کے ہاتھ میں رہے. تو پھر یا کوئی کہنے کی جرات کرے کہ قرآن آج معجزہ نہیں رہا. اگر معجزہ ہے تو پھر ماننا پڑے گا کوئی معجز نما ہے جو پردے میں چھپا بیٹھا ہے جس کی وجہ سے قرآن آج بھی معجزہ ہے. یا رسول اللہ, نعرے کا یہ طریقہ ہے. اللہ اگر نعرہ سنا رہے تو سارے مل کے سنائیے گا. نعرہ حیدری. آپ کو سلامت ہو. قرآن اللہ کے حبیب کا معجزہ. توجہ سے ہم دیکھیں ایک بات یہاں رک کے اور کرتا جاؤں. اللہ فرماتے ہیں قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. کہ ہم نے اپنے رسولوں پہ معجزات نازل کی. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا اور میزان کو بھی نازل کیا. توجہ چاہ رہا ہوں. قبلہ بڑا عجیب لفظ ہے, اگر آپ توجہ فرمائیں. یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنے رسولوں پر کتاب کو نازل کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنے رسولوں پر نہ, بلکہ کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. ماں کا معنی سمجھتے نا؟ ماں کا معنی ساتھ. جیسے علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. حق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے. علی یہ ساتھ کس بات کا معنی کر رہے ہیں؟ ماں کا. ماں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سارے بولے, اگر غلط کہہ رہا ہوں تو ٹوک دیجیے, صحیح کہہ رہا ہوں تو میری تصدیق کیجیے گا. ماں کا معنی کیا ہے؟ ساتھ. اللہ نے یہ نہیں کہا انزلنا علیہم الکتاب والمیزان کہ ہم نے اپنے رسولوں پر کتاب اور میزان کو نازل کیا, نہ, بلکہ فرمایا وانزلنا معہم الکتاب والمیزان. ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ کتاب کو نازل کیا اور میزان کو. اب ایمان سے بتانا کون سا ایسا نبی اور رسول ہے جب وہ اس دنیا میں ظاہر تشریف لایا ہو اور ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی؟ بولیں بولیں بولیں. کوئی نہیں. ہاں کیوں نہیں؟ 3 دن کا عیسیٰ بولا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کے آیا ہوں, نبی بن کے آیا ہوں. واقعہ آپ نے حضرت عیسیٰ کا ہزاروں مرتبہ سنا, لیکن میں رک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہودی اکٹھے ہو کے آگے مریم نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا, تو یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ تو کیا کہا مریم نے؟ ہاں خود کچھ نہیں کہا, اشارہ کیا. قرآن کہتا ہے اشارہ کیا, کہتے ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. ہم اس بچے سے کیسے بات کریں, یہ ابھی گود کا بچہ ہے. توجہ ہے نا صاحبہ؟ اب مریم نہیں بولی, اشارہ کیا, عیسیٰ بول پڑا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کے آیا ہوں, نبی بن کے آیا ہوں. بولے بولے. ایمان سے بتانا کون بولا ہے؟ عیسیٰ. مریم بولی نہیں, لیکن عجیب ہے. اللہ فرمایا کانا امہ صدیقہ. عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے. صدیقہ کا معنی جانتے ہو نا؟ سچ
بولنے والی. اور قبلہ سچ کا تعلق تو ہوتا ہی بولنے سے. جب تک کوئی بولے ہی نہ تو کیسے پتہ چلے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا؟ عیسیٰ تو بولے ہیں، مریم بولی ہی نہیں، لیکن قرآن کہہ رہے وہ امہ صدیقہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے. اللہ کرے میری بات پہنچ جائے. مریم نہیں بولی، بولا ہے عیسیٰ. اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے وہ امہ صدیقہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے. تو گویا سمجھ میں آیا کہ قرآن کی نظر میں صدیقہ وہ نہیں ہوتی جو بول بول کے بتلائے کہ میں صدیقہ ہوں. بولو جسے سمجھ آتی ہے باتوں کی. حیدری. میری بات پہنچی ہے. بولا کون ہے؟ عیسیٰ. لیکن اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے. اور مزے کی بات ہے اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ مریم صدیقہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ مریم صدیقہ، وقال امہ صدیقہ. عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے اور عیسیٰ کون؟ معصوم. تو اللہ نے سمجھا دیا کہ قرآن کی نظر میں صدیقہ وہ ہوتی ہے جو کم از کم ایک معصوم کی ماں ہو. تھکے لوگوں کو کیا سناؤں گا میں؟ توجہ چاہ رہا ہوں. جو کم از کم ایک معصوم کی ماں ہو تو مریم ہے ایک معصوم کی ماں. اس لیے صدیقہ. زہرا ہے 11 معصوموں کی ماں. کیوں؟ اس لیے ہے صدیقۃ الکبریٰ، 11 معصوموں کی ماں. چلیں پھر فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. مریم ہے صدیقہ، ایک معصوم کی ماں. سیدہ ہے صدیقۃ الکبریٰ جو 11 معصوموں کی ماں. تو پھر کیا کہیں گے آپ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو؟ کیا کہیں گے آپ جناب فاطمہ بنت اسد کو کہ جو 12 معصوموں کی مائیں ہیں؟ اور اگر یہاں تک آگے تو پھر کیا شان ہے جناب آمنہ خاتون کی جو 14 معصوموں کی ماں ہے. توجہ سے بات. 3 دن کا عیسیٰ بولا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ کا بندوں کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں. کہا نا عیسیٰ نے. اور جب انجیل نازل ہوئی اس وقت عیسیٰ کا سن تھا 36 برس. توجہ ہے کتنا سن تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا؟ 36 برس کی عیسیٰ تھے جب الواح انجیل نازل ہوئی. لیکن آتے ہی عیسیٰ کہہ رہا تھا میں کتاب لے کے آیا ہوں. وہ کون سی کتاب ہے جو عیسیٰ ساتھ لے کے آیا؟ بولے 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 میرے ساتھ. دیکھیں اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے نبیوں کے رسولوں کے ساتھ کتاب کو نازل کیا. توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیں اس سے مراد مثال کے طور پر یہ جو قرآن ہے نا، قرآن میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر پہنچ گئی بات تو لطف لیجیے گا. یہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں جو بین الدفتین موجود ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، یہ اس اصل قرآن کی نقل ہے. یہ اصل قرآن نہیں. اصل قرآن تو قلب مصطفیٰ پہ نازل ہے. توجہ نا صاحب. اصل قرآن تو وہ ہے جو قلب رسول پہ نازل ہو. یہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ اس اصل کی بے عین ہی نقل ہے. جانتے ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. یہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں پہ قرآن کا دعویٰ ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ خوف خدا پہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. ایک نہیں 1,00,000 قرآن اٹھاؤ، اسے لے جاؤ کسی پہاڑ. بولے درس سننا چاہتے مجھے وہ بھی آتا ہے، مجلس سننا چاہتے تو میرے ساتھ بولنا پڑے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. اس 1,000 قرآن کروڑ ایک قرآن لے جاؤ پہاڑ کے اوپر جا کے رکھ لو تو پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. قبلہ یہ نقل ہے جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اس اصل کا جو قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا. تو سمجھ میں آیا کہ اصل کتاب وہ نہیں ہوتی جو امت کے ہاتھوں میں آ جائے. اصل کتاب وہ ہوتی ہے جو نبی کے قلب پہ آئے. اس تک میری بات پہنچ رہی ہے؟ جو اللہ نے نبیوں کے ساتھ ساتھ نازل کی. قبلہ اگر ساتھ ساتھ نازل نہ ہوئی ہوتی کیا سمجھتے آپ؟ چلیں ایک مسئلہ حل کرتے جائیں. اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو لطف لیجیے گا. کیا سمجھتے آپ کہ یہ قرآن مصطفیٰ کو تب بھی پتہ چلا جب جبریل قلب پہ لے کے آئے؟ بولے بولے. اگر کوئی یہ کہہ دے تو میں کہوں گا وہ انتہائی نافہم ہے انسان جو یہ کہے کہ قرآن تب نازل ہوا کہ جب قلب مصطفیٰ پہ جبریل وحی لے کے آیا. نا قبلہ اس نزول سے تو 10 سال پہلے
काबा की दीवार फाड़ के जब अली आए थे, बोलो बोलो मेरे साथ, जिसे बोलना आता है। अब जब रसूल ने अपनी जुबान अतहर अली के मुंह में दी थी और अली से कहा था या अली कुछ सुनाओ, तो अली ने कहा था मौला तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं या कुरान सुनाऊं। तो रसूल ने कहा था या अली तौरात भी सुना, ज़बूर भी सुना, इंजील भी सुना और कुरान भी सुना। तो अली ने मुस्तफ़ा के हाथों पे लुआब मोहम्मद को चूस के तौरात को भी सुनाया, ज़बूर को भी सुनाया, इंजील को भी सुनाया और नज़ूल से 10 साल पहले कुरान को भी सुनाया। और कुरान सुन के रसूल ने ये नहीं कहा था कि यानी चलो तौरात तो ठीक है, ज़बूर भी सही है, इंजील भी सही है, लेकिन ये कुरान क्या पढ़ रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, ये क्या पढ़ दिया। ना किबला, जैसे ही अली ने सूरह मोमिनून की तिलावत की, रसूल ने अली की पेशानी पे बोसा दिया और देके फरमाया या अली तुझे तो कुरान वैसे ही आता है जैसे मुझ मोहम्मद को आता है। दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। इसका मतलब यह है कि रसूल नज़ूल कुरान से पहले ही कुरान को जानते थे, तो फिर जिब्रील क्या लेने आया, ये भी तो एक सवाल उठा ना। तो किबला जिब्रील कुरान पहुंचाने नहीं आया था कि जो अब तक रसूल तक नहीं पहुंचा था, रसूल सारा कुरान जानते थे, जिब्रील बस आके इतना कहता था अल्लाह के हबीब अल्लाह फरमा रहे अब फुला आयत पढ़ दो, अल्लाह करे किसी तक मेरी बात पहुंचे, फुला आयत पढ़ दो, फुला आयत पढ़ दो। जिब्रील सिर्फ पैगाम पहुंचाना चाहता था कि कौन सी आयत कब पढ़नी है। अब तुम अजीब हो, तुमने इसी बात के कहने पे जिब्रील को मुस्तफा का उस्ताद भी बना दिया। अजीब मसाइल है मुसलमानों, और मेरी समझ से बाहर है। अब इतना वक्त नहीं कि हर मसले पे आपकी तवज्जो दिलाता जाऊं। जिस बात के लिए मैंने अर्ज किया करना चाह रहा था वह अंज़लना मअहुल किताब, कि हमने रसूलों के साथ किताब को नाज़िल किया। वो किताब नहीं जो हमारे हाथों तक पहुंची, वो किताब है जो कुलूब अंबिया में अल्लाह ने रखी है। तवज्जो है ना साहिबा, वो किताब है जो ईसा 3 दिन का कह रहा था किताब लेके आया। मेरी बात पहुंची ना साहिबा। और मजे की बात है, सिर्फ किताब नहीं लाए, मीज़ान भी लेके आए। तवज्जो साहब, मीज़ान समझते ना, तकड़ी पंजाबी से कहते, तराजू उर्दू में कहते, उसे कहते। आप ईमान से बताना, जब हर नबी आया हाथ में वो तराजू पकड़े हुए, बोलो तो सही नहीं ना, तो फिर वो मीज़ान क्या है। मैं बड़ी जल्दी बात कर रहा हूँ और जिस तक पहुंचे वो लुत्फ ले ले। तवज्जो चाह रहा हूँ, वो मीज़ान क्या है, तवज्जो चाह रहा हूँ जो लेके आए। रसालत माब ने इस मीज़ान का खुद तारुफ करवाया, फरमाया सुनो अना मीज़ानुल आमाल, अमाल की मीज़ान में मुस्तफ़ा। जो बोल सकते हो मेरे से, अमाल तुलेंगे तो मुस्तफ़ा पे तुलेंगे। अगर तुम्हारा अमल मुस्तफ़ा के अमल जैसा होगा तब काबिल कबूल होगा। अगर मुस्तफ़ा जैसा नहीं, चाहे तुम अपनी तरफ से जितना मर्जी अच्छा कर लो, वो काबिल कबूल नहीं, क्योंकि रसूल ने इस मीज़ान का तारुफ करवाया। फरमाया अना मीज़ानुल आमाल, जो अब तक नहीं बोल पाया सारा उठाइएगा, अना मीज़ानुल आमाल, अमाल की मीज़ान मैं मुस्तफ़ा हूँ। व अलीयुन उमूदुहु, अली इसका वो सुतून है जिस पे ये मीज़ान कायम। जो जाग रहे हो, जो मेरे साथ चल सकते हो, अगर मीज़ान सुनना चाहते हो सर उठाइएगा। अना मीज़ानुल आमाल, आमाल की मीज़ान मैं मुस्तफ़ा हूँ। वह अलीयुन उमूदुहु, अली इसका वो सुतून है जिस पे ये मीज़ान कायम है। अल हसन वल हुसैन का फता हो, हसनैन इसके पलड़े हैं। वल आइमतो मिन वुल्दिल हुसैन खुयूतो हो, और हुसैन की औलाद के दीगर आइमा इन पलड़ों की रस्सियां हैं। वल फातिमा तो अलाकतो हो, फातिमा इसका वो ताल्लुक, वो डंडी है जो इस सारे मीज़ान को आपस में जोड़ देता है। अना मीज़ानुल आमाल, अमाल की मीज़ान में मुस्तफ़ा। व अलीयुन उमूदुहु, अली इसका वो सुतून है जिसमें ये मीज़ान कायम है। अल हसन वल हुसैन का फता, हसनैन इसके पलड़े। वल आइमतु मिन वुल्दिल हुसैन खुयूतुहु, हुसैन की औलाद के दीगर आइमा
इन पलड़ों की बोलो यार रस्सियां हैं। वल फातिमतु अलाक़तुहु, फातिमा इसकी वो डंडी है, वो इलाका है जो इस सारे मीज़ान को आपस में तोल देता है, जोड़ देता है, इस सारे मीज़ान को आपस में जोड़ देता है। तो किबला ये मीज़ान बना क्यों? तोलने के लिए ना, तोलने के लिए। तो रसूल ने क़यामत खेज़ जुमला फरमाया सुनो यूज़नु फ़ीहि आमालुल मुहिब्बीन, क़यामत के दिन इस मीज़ान में सिर्फ हमारे मुहिब्बों के अमाल तोले जाएंगे, गैरों के नहीं तोलेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, 5 12 14 72 नाराए हैदरी। यूज़नु फ़ीहि आमालुल मुहिब्बीन, इसमें हमारे मुहिब्बों के अमाल तोले जाएंगे, गैरों के बोलो तो सही नहीं तोले जाएंगे। और किबला मैं एक बात आई कही आपकी खामोश मोहब्बतों के नजर करता चला जाऊं कि मीज़ान पे तुलता कैसे जानते ना, एक पलड़े में वजन रखा जाता है, दूसरे पलड़े में वो जिन्स रखी जाती है जिसे तोलना है, और जैसी जिन्स होती है वैसा ही मीज़ान होता है। ऐसे अच्छा सोना तोलना है तो आप उससे नहीं तोलेंगे जैसे आप लकड़ी तोलते बोले, ऐसे ही सोने तोलने का मीज़ान और है, लकड़ी तोलने का मीज़ान और है, कोयला तोलने का मीज़ान, सलामत मीज़ान और है। अब क़यामत के दिन क्या तोलेगा हुज़ूर? क़यामत के दिन 2 चीजें तोलेगा, या अमल तोलेगा या अकीदा तोलेगा। तवज्जो चाह रहा, 2 चीजें हुज़ूर, सिर्फ 2 चीजें, या अमल तोलेगा या अकीदा तुलेगा। अब मीज़ान तो रसूल ने समझा दिया, अल्लाह के हबीब मीज़ान तो हमारी समझ में आ गया, लेकिन तुलेगा कैसे? वो बाट क्या है? तवज्जो चाह रहा हूं कि जिन बाटों पे हमारे जो है वो 2 चीजें अमल और अकीदा तुलेगी। का घबराओ नहीं, जाने से पहले बता के जाऊंगा अल्लाह के हबीब को कौन से बाट है। का फरमाया मीज़ान समझ में आ गया, या रसूल समझ में आ गया, तो फिर आप सुनो वो बाट क्या है, वो वजन कौन से हैं जिनसे तुम्हारा अमल भी तुलेगा, अकीदा भी तुलेगा। अल्लाह के ही बताइए, फरमाया सुनो इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन, तुम्हारे दरमियान 2 सिकल छोड़ के जा रहा हूँ, 2 वजन छोड़ के जा रहा हूँ। एक का नाम है कुरान, एक का नाम है अहले बैत, ये 2 वजन है। तो अब किबला क़यामत के दिन या अमल तुलेगा या अकीदा तुलेगा। तो फिर याद रखना क़यामत के दिन अकीदा उसका कबूल जिसका अकीदा कुरान जैसा, अमल उसका कबूल जिसका अमल आले मोहम्मद जैसा। मेरी बात कौन सी है साहिबा? अमल तुलेगा आले मोहम्मद पे, जुमला कहूं फिर नमाज उसकी कबूल जिसकी नमाज आले मोहम्मद जैसी। मर्जी आपकी बोले या ना बोला, मैं कुछ नहीं कहता आपको। रोजा उसका काबिल कबूल जिसका रोजा आले मोहम्मद जैसा, हज उसका काबिल कबूल जिसका हज आले मोहम्मद जैसा, जिहाद उसका काबिल कबूल जिसका जिहाद आले मोहम्मद जैसा। तवज्जो है सवाल, ज़कात तो खुब्स उसके काबिल कबूल इसके आले मोहम्मद जैसे, क्योंकि ये मीज़ान है और इन्हीं पे अमाल तुलेंगे। सहबत यही वजह है कि जब एक मरतबा सिफ़ीन का मैदान था, दोनों तरफ फौजें तैयार, तलवारें न्यामों से निकली हुई। तवज्जो मेरे बुजुर्गों नौजवान भाइयों, नेज़े हवा में बुलंद थे, तीर कमानों में डले हुए, दोनों तरफ से फौजें एक दूसरे को घूर रही थी। नमाज उसकी कबूल जिसकी नमाज आले मोहम्मद जैसी। इस बात को ज़हन में रखना कि अब दोनों तरफ से फौजें तैयार, किसी भी लम्हे जंग शुरू हुआ जाती थी कि वक्त नमाज हुआ तो अली ने दोनों फौजों के दरमियान मुसल्ला इबादत बिछा दिया। सलामत रहो, जिसे समझ आइए मेरी बात की। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, या अली हम जानते हैं आप हमेशा अव्वल वक्त में नमाज पढ़ते हैं, आपकी नमाज कभी अव्वल वक्त से कदा नहीं। मौला हो गया है नमाज का वक्त, तो ये कौन सी जगह है मुसल्ला इबादत बिछाने की? दोनों तरफ से फौजें तैयार हैं, तलवारें नियामों से निकली, नेज़ों की अनियां बुलंद हैं, तीर कमानों में डले, एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे। बोला किसी लम्हे भी जंग शुरू हुआ चाहती है, बोला वक्त नमाज हो गया था, आप अपने खेमे में चले जाते, वहां जाके अव्वल वक्त में नमाज पढ़ लेते, या फौजों के दरमियान मुसल्ला बिछाने की जरूरत क्या है? अगर नहीं आवाज अली आए तुम नहीं समझ पाए, मैं इन्हें नमाज सिखला रहा हूँ।
اللہ کرے کسی تک تو بات پہنچے. مولا کسے سکھلا رہے ہیں؟ جو آپ کے ساتھ ہے وہ تو آپ کی اقتداء میں پڑھتے ہیں، جو آپ کے مخالف آئے ہیں وہ آپ کو مانے یا نہ مانے لیکن نماز نہیں چھوڑتے، نمازیں بڑی پڑھتے ہیں. آپ کو بے شک نہ مانے تو مولا کس کو نماز سکھا رہے ہو؟ کہا ابھی دیکھنا دونوں فوجوں کے درمیان علی نے مصلی عبادت بچھا کے نماز شروع کی. ابھی سلام پھیرا تھا کہ رسول کا اندھا صحابی عمران بن حسین چیخ اٹھا کہ آج تو علی نے رسول والی نماز یاد دلا دی، آج تو علی نے محمد والی نماز یاد دلا دی. قبلہ دنیا کچھ نہ مانے، یہ تو مانو گے نا کہ 25 سال کے بعد صحابی رسول نے اعتراف کر لیا کہ نماز حکومت اور ہوتی ہے، نماز نبوت اور ہوتی ہے. سلامت رہیے. عمل وہی جو آل محمد کے مطابق، وہی قابل قبول ہوگا. اگر وہ عمل ہوگا تو پھر فرمایا تھا یوزن فیہ اعمال المحبین، اس میں صرف ہمارے محبوں کے اعمال تو لے جائیں گے، غیروں کے نہیں. تو یہ جو بزرگان تشریف فرمائے سفید ریش، انہوں نے قبلہ مولانا محمد اسماعیل صاحب فاضل دیوبند رحمت اللہ علیہ کو یقیناً سنا ہوگا. وہ ایک جملہ کہا کرتے، فرمایا تشریح یاد رکھنا قیامت کے دن صرف تمہارے اعمال تلیں، کسی اور کے نہیں تلیں، صرف تمہارے. کیوں؟ وہ فرمایا کرتے تھے اس لیے کہ جس کے اللہ نے خریدنے نہیں اس کے تولنے کی ضرورت کیا ہے. توجہ نا صاحب، جس کے خریدنے ہی نہیں ہے تو اللہ کیوں وقت ضائع کرے گا؟ انہی کے تولے گا جن کے تلنے ہیں. اور صاحبان عجیب ہے، عجیب مسئلہ ہے، دنیا میں ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے. ایک بات آگے جملہ ہدیہ کرتا جاؤں اور آپ کی زحمت تمام ہے کہ جناب اللہ نے قیامت کے دن عجیب سسٹم رکھا. پہلے میزان رکھ دیا، پھر پل صراط رکھ دیا، ایسے ہی نہیں. اور پھر فرما دیا اِن مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَقَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ہر کسی اس پل صراط سے گزرنا پڑے، یہ تمہارے پروردگار کا حتمی فیصلہ ہے. توجہ ہے صاحب، ہر کسی کو اس پل صراط سے بولیں تو صحیح، آپ بے شک نہ بولیں، گزرنا پھر بھی پڑے گا. ہر کیونکہ اللہ کا یہ حتمی فیصلہ ہے. ان منکم الا واردها، ہر کسی پل صراط سے گزرنا پڑے گا، یہ تمہارے پروردگار کا حتمی فیصلہ ہے. اور حضرت ابو بکر روایت فرماتے کہ میں نے رسول سے سنا کہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له ولی الجواز. ہر کسی کو پل صراط سے گزرنا ہے اور کوئی نہیں گزر سکتا مگر جس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا جواز ٹکٹ ہوگا. توجہ سے جواز کے دو معنی ہیں، شاید آپ کو پتہ ہو. جواز کا ایک معنی ٹکٹ ہے اور جواز کا دوسرا معنی پاسپورٹ ہے. ہاں پاسپورٹ ہوگا تو جاؤ گے. توجہ. اور لیکن جس بات کی یہ باتیں آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی ہے، لیکن جس بات کے لیے میں آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہر کسی پل صراط سے گزرنا پڑے گا. اس ہر کسی میں نبی بھی آتے ہیں. توجہ صاحب، نبی بھی پل صراط سے گزرے. عام نبی نہیں، سید الانبیاء بھی اسی پل صراط سے گزرے. پریشان ہو گئے نا؟ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. ان کے گزرنے میں ہمارے گزرنے میں بڑا فرق ہے. علی بھی اسی پل صراط سے گزرے. توجہ ہے. مجھے پتا تھا آپ بالکل خاموش ہو جائیں گے، مجھے پتا تھا. ایک دن جبریل آیا رسالت امام کے پاس، آ کے فرمایا تھا یا رسول اللہ آپ کو خوشخبری نہ سناؤں؟ فرمایا جبریل سناؤ. کہا مولا بتائیے بما تجوز علی الصراط، کہ آپ پل صراط سے کس چیز کے ساتھ گزرو گے؟ یہ بتاؤں آپ کو؟ فرمایا بتا. جبریل میں کس سے گزروں گا؟ کہا اللہ کے حبیب تجوز بنور اللہ، آپ اللہ کے نور کے ساتھ پل صراط سے گزر جائیں. ہمارے آپ کی طرح نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں. تجوزو بنور اللہ، آپ اللہ کے نور کے ساتھ پل صراط سے گزر جائیں گے. جاگ رہے تو جملہ کہہ رہا ہوں، تجوزو بنور اللہ. جبریل کہہ رہے رسالت امام جتنے حوالے چاہیے دینے کو تیار ہو. تجوزو بنور اللہ، آپ اللہ کے نور سے گزر جائیں گے. وَيَجُوزُ عَلِيٌّ بِنُورِكَ،
لأن نورک من نور اللہ، اور علی آپ کے نور کے ساتھ گزر جائیں گے کیونکہ آپ کا نور اللہ کا نور ہے۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں خاموش کون کون رہنے کی ہمت رکھتا ہے۔ اب سر اٹھائیے گا، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب تجوزو بنور اللہ، اللہ کے حبیب آپ اللہ کے نور سے گزر جائیں گے۔ وَيَجُوزُ عَلِيٌّ بِنُورِهِ لِأَنَّ نُورَكَ مِن نُورِ اللَّهِ، اور علی آپ کے نور سے گزر جائے گا کیونکہ علی آپ کا نور اللہ کے نور سے ہے۔ وَجَمِيعَ الْمُؤْمِنُونَ بِنُورِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اور سارے مومن علی کے نور کے ساتھ اس پل صراط سے گزر جائیں گے۔ قبلہ یہی وجہ ہے کہ جب مومن پل صراط سے گزر رہا ہوگا تو پل جہنم کے اندر سے آواز آئے گی، جز یا مومن فَإِنَّا نُورَكَ أَطْفَأَ نَارِي، مومن جلدی سے گزر جا، تیرے نور نے تو میری بھی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ صلی اللہ محمد۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جسے نور ولایت علی ابن ابی طالب نصیب ہوا۔ یہ وہ نور ہے جو صرف دنیا میں نہیں تمہاری قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ توجہ صاحبان، اور مزے کی بات یہ ہے جیسے ابھی شاہ صاحب پہلے فرما رہے تھے، حفظ مراتب بہت ضروری ہے۔ خدا گواہ ہے، حفظ مراتب بہت ضروری ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور اس پوری کائنات میں اللہ نے اگر اپنے بعد سب سے افضل کسی کو بنایا ہے وہ اپنا حبیب ہے، ایسے ہی دیکھیں۔ اور مزے کی بات ہے، علی کو بھی اسی نور سے بنایا جس سے مصطفیٰ کو بنایا۔ میری بات پہنچی ہے؟ لیکن عجیب یہ ہے، شاہ صاحب بالکل صحیح فرمان مولا کا سنا رہے تھے کہ ساری زندگی علی نے یہی کہا، انا عبد من عبیدک، اللہ کے حبیب میں آپ کا غلام، تھے بھائی، تھے ہو، تھے جزو نور، لیکن ہمیشہ یہ کہا کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ جب تک رسالت امام ظاہراً اس دنیا میں رہے، علی نے کبھی نہیں کہا یا رسول اللہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ یہ احترام رسالت، فقط احترام رسالت، یہی کہتے رہے، انا عبد من عبیدک، میں آپ کا غلام۔ ہاں رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد رسول نے ضرور کہا، علی نے ضرور فرمایا، پہچانو مجھے، انا اخو رسول اللہ، میں رسول کا بھائی ہوں۔ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں جزو نور مصطفیٰ ہوں، میں خون مصطفیٰ ہوں، میں رسول کا گوشت ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں رسول کا بھائی ہوں، لیکن جب تک رسول ظاہراً اس دنیا میں رہے، یہ احترام رسالت، ہمیشہ یہی کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں۔ تھے بھائی، رسول کہتے تھے علی تو میرا بھائی ہے، لیکن علی کیا کہتے تھے؟ مولا میں آپ کا، یہ کیا تو صرف احترام بتایا، احترام رسالت کی۔ لیکن وقت آگے بڑھا، اپنے وقت کا محمد کہتا رہا، عباس تو میرا بھائی ہے۔ عباس کہتے رہے، مولا میں تیرا غلام، تھے بھائی، لیکن کہتے رہے میں غلام۔ یہ احترام حسین تھا جو عباس نے کیا۔ صرف چند جملے مولا کے مسائل کے، چند آنسو آ جائیں۔ حکم جنت کی ضمانت ہے، کون عباس؟ حسین خط لکھتے تو کاتب عباس، حسین مشورہ کرتے تو مشیر عباس، حسین کی فوج کا علم بردار عباس، حسین کے یتیموں کی ڈھارس عباس۔ جملہ کہوں سمجھ میں آ جائے تو کافی ہے رونے کے لیے، حسین کی بہنوں کے پردوں کا محافظ عباس۔ جو کوئی تھا نا کربلا میں، وہ عباس ہی سے لو لگائے تھے۔ شب عاشور جناب عباس اپنے خیمے میں بیٹھے تلوار سیکل کر رہے تھے کہ کسی بی بی کے رونے کی آواز کان میں پڑی، تلوار کو ہی رکھا، خیمے سے باہر آئے، آواز کے سمت دیکھا تو پتہ چلا شہزادی ام کلثوم بیٹھی رو رہی ہے۔ نبی عباس آئے، فرمایا شہزادی کیوں رو رہی ہے؟ کہ عباس کل قربانی آل محمد کا دن ہے،
कल ज़ैनब और मोहम्मद की कुर्बानी देगी, कल फरवा कासिम की कुर्बानी देगी, कल लैला अली अकबर की कुर्बानी देगी, रुबाब असगर की कुर्बानी देगी। रो इसलिए रही हूँ, काश मेरी भी कोई औलाद होती, मैं कल अपने भाई पे कुर्बान करती। नबी अब्बास रो के फरमाते, बीबी न रो, जब कल हर बीबी अपनी अपनी कुर्बानी दे, मेरी कुर्बानी तेरी तरफ से हो। अजरों को मना बस ज़्यादा करीब से दो जुमले। क्या गुजरी होगी हुसैन के दिल पे जब यही अब्बास कहते हैं, मौला अगर लड़ने की नहीं तो फिर मरने की इजाजत दे। का अब्बास कैसे दूं, तो मेरी फौज का अलम बरदार है, नजरा यमीनन व शिमाला। अब्बास ने दाएं भी देखा बाएं भी देखा, रो कहते मौला तेरी वो फौज कहाँ जिसका अब्बास अलम बरदार है। मौला मेरी फौज हौज़े कौसर पे मेरा इंतजार कर रही है। मौला इजाजत ये का नहीं अब्बास, जब तक तेरे अलम का फरेरा हवा में लहरा रहा है मेरे बच्चों को उठा न सकता। कहीं मौला जिंदगी से जी थका गया, इजाजत दीजिए का अब्बास जाना चाहते हो ना तो फिर बच्चों के लिए पानी की सबील करते जाओ, मश्क सकीना को साथ लेते जाओ। जो घर से सैयदा को फुर्सा देने आए, अब्बास ने मश्क सकीना पहनी, एक खीमे के दरवाजे पे आए, दोनों हाथ पेशानी पे रखे थे, अली की बेटी मेहमान गुलाम का आखिरी सलाम। हजरकुम अल्लाह, अली की बेटी मेहमान गुलाम का आखिरी सलाम। सर से लेके पांव तक सैयदा ने जनाब अब्बास को देखा। एक जुमला का अजीब हसरत थी बीबी के लहजे में, देख के फरमाती अब्बास तुझे भी इजाजत मिल गई। कहा आकाज़ादी, सकीना ने मशकीज़ा पहना दिया। जब कहा सकीना ने मशकीज़ा पहना दिया, दोनों हथेलियां जमीन पे टेक के सैयदा खड़ी हुई, खीमे के दरवाजे पे आई, अब्बास को दोनों शानों से थामा, खीमे के दरमियान मिलाई, पहले दाया बाजू चूमा फिर बाया बाजू चूमा, चूम के फरमाते अब्बास मुझे करबला इसीलिए ले आए थे। और अदा एक जुमला कहा सैयदा ने, कहा अब्बास मुझे एक वक्त याद आ गया। कहा बीबी कैसा वक्त? कहा मेरे बाबा ने मुझे कहा था ज़ैनब तेरे सर से चादर उतारी जाएगी, तेरे हाथों में रस्सियां पहनाई जाएंगी, तुझे बाजारों में ले जाया जाएगा, शराबियों के हुजूम से गुजारा जाएगा, तुझे दरबारों में ले जाया जाएगा। मैं सोचती रही जिसका अब्बास जैसा भाई हो किसकी जुर्रत है जो उसके हाथों में रस्सियां पहनाए, उसके सर से चादर उतारे। लेकिन अब्बास अब मुझे यकीन हो गया मेरे सर पे चादर नहीं बचे। अजरों को मल्ला, रोने में शर्म न किया करो। अल्लाह जाने अगले साल किसके नसीब होता है किसके नसीब नहीं होता। आज़ादारों चंद जुमले मुझे कहने दीजिएगा। चले अब्बास दरिया के किनारे आए, 500 तीरंदाजों का कब्जा घाट में। अब्बास ने नेज़ा जब मश्क को भर रहे थे ना, अब्बास के दोनों हाथ पानी में भीग गए, जल्दी से अपनी ज़िरा के साथ साफ किए, आसमान की तरफ मुंह कर कहते परवरदिगारा मेरे ये हाथ हुसैन के बगैर भीगे हैं, अब मेरा हुसैन का सामना हो, मौला मेरे ये हाथ मेरे साथ ना हो। अदादारो अब्बास ने घोड़े को दरिया से निकाला, उम्र साथ की आवाज आई खबरदार पानी खैमों ने पहुंचने पाए, बिखरी हुई फौज से मट के आए। अब्बास एक वक्त में 3 काम कर अपनी निगाहों में मंजर बनाना अगर क्रिया करना चाहते हो, मश्क सकीना को भी संभाल रहे थे, अलम को भी संभाल रहे थे और रास्ता खाली कराने के लिए नेज़े के साथ जंग भी कर रहे थे क्योंकि सिर्फ नेज़े की इजाजत मिली थी। अब अब्बास ये 3 काम कर रहे थे कि किसी मलऊन ने छुप के वार किया, अब्बास का दाहिना बाजू कल हुआ, मश्क सकीना को बाएं बाजू पे डाला, इस मलऊन ने फिर वार किया, अब्बास का दाहिना बाजू कल हुआ, मश्क सकीना को दांतों में दबाया, घोड़े को टेढ़े घोड़ा जल्दी चल पानी खैमों में पहुंच जाए। इतने में एक 3 नोकों वाला तीर आया, मश्क सकीना को छेदता हुआ अब्बास के सीने में पेवस्त हुआ, बस छिद गई, पानी बह गया, अब्बास की आस टूट गई। कहा घोड़ा अब मुझे खैमे न ले जाना, मैं सकीना से शर्मिंदा हूँ। अदादारो ये मंजर था मक्तल का, उधर खैमों के बाहर फिजा सकीना को लिए खड़ी है, सकीना चचा की जंग देख रही थी। जब अलम को दाएं बाएं झुकते देखा, आवाज दे के फरमाती
اما فضا تیرے چچا کا علم دائیں بائیں کیوں جھک رہا ہے؟ فضا ماتم کر کے تھی سکینہ تیرے چچا کے دونوں بازو قلب ہوئے. وہ عزادارو یہ سننا تھا. سکینہ نے رخ کیا مقتل کی طرف. آواز دیکھ کہتی ہے او میری پھپھیوں کے پردوں کے محافظ چچا, او میری بابا کی کمر کا زور چچا, چچا ایک مرتبہ خیمے آ جا, وعدہ کرتی ہوں پھر کبھی تجھ سے پانی نہیں مانگوں گی, چاہے میرا سر نہ بچے پانی نہیں مانگوں. اجرکم اللہ. بس عزادارو دو جملوں کی اجازت دینا. عباس کے دونوں بازو قلب تھے. مشک منہ میں جب تیر لگا نا 3 نوکوں والا سینے میں مشک چھلی, پانی بہ گیا. کہا گھوڑا اب مجھے خیمے نہ لے جانا, میں سکینہ سے شرمندہ ہوں. قبلہ گھوڑا پھر مڑا مقتل کی طرف. عزادارو کیسے کہوں اور کیسے سنو گیا. کسی ملعون نے عباس کی آنکھ کا نشانہ لیا, ایک تیر مارا جو عباس کی آنکھ میں لگا. عزادارو مولا فرماتے سر جھٹکا عباس نے لیکن تیر نہ نکل پایا. جب تیر نہ نکل سکا نا تو عباس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو گھوڑے کی زین پہ بلند کیا, تیر کو گھٹنوں میں پکڑا. اب جو عباس تیر کھینچ رہے تھے نا آنکھ سے, ایک ملعون نے گھوڑے پہ بلند ہو کے دونوں ہاتھوں کے ساتھ بڑی مضبوطی سے پکڑ کے عباس کے سر پہ لوہے کا گرز مارا. عباس کا سر شگافتہ ہوا, دماغ نکل کے شانے پہ آیا, زین پہ نہ سنبھل پائے. ایک آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, مولا میرا آخری سلام قبول کرنا. یہ تو جانتے ہو نا جب بھی کوئی گھوڑ سوار گرتا ہے دونوں بازوؤں کا سہارا لیتا ہے. عزادارو کیسے پڑھو, جھولیاں پھیلا کے دونوں آل محمد سے آنسو کی بھیک مانگ لینا. عباس کے دونوں بازو قلب تھے, آنکھ میں بھی تیر تھا, سینے میں بھی تیر تھا. اب جو سر پہ گرز کا وار ہوا, زین پہ سنبھل نہ پائے, زمین پہ گرے. ہاتھ ہوتے تو سہارا لیتے, ہاتھ قلم تھے. عباس منہ کے بل زمین پہ گرے, پاؤں رکاب میں پھنس گیا. جدھر جدھر عباس کا گھوڑا بھاگتا رہا, پیشانی عباس کی کربلا کے پتھروں سے ٹکراتی تھی. اجرکم اللہ. بس ایک منزل اور بڑھانا. عباس گھوڑے کی زین سے گرے, حسین چلے. عباس سوری ساری شہادت ایک جملے کی اجازت دینا. حسین عباس کے سرہانے آئے, سر اٹھایا عباس کا, گود میں رکھا. عزادارو عباس کی ایک آنکھ میں تیر ہے نا, دوسرے میں سر کا خون ہے, لیکن محسوس ہوا کہ میرا سر حسین کی گود میں ہے. کیونکہ جانتے تھے جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا ہے حسین اس کا سر اپنی گود میں رہتے ہیں. عباس کو محسوس ہوا میرا سر حسین کی گود میں ہے. جلدی سے حسین کے زانوں سے اپنا سر اتار دیا. حسین فرماتے ہیں عباس میرے لال میں آ گیا, تیرا سر میری گود میں ہے, کیوں ہٹا دیا اور تو رو کیوں رہا ہے؟ کہ مولا مجھے آپ کا غم رلا رہا ہے. ہے عباس میرا غم؟ کہ ہاں مولا آپ کا غم. کہ عباس میرا کیسا غم؟ کہ مولا جب رسول اللہ اس دنیا سے گئے ان کا سر بابا علی کی گود میں تھا. جب بابا علی اس دنیا سے گئے ان کا سر امام حسن کی گود میں تھا. جب امام حسن اس دنیا سے گئے ان کا سر آپ کی گود میں تھا. مولا رو اس لیے رہا ہوں, جب آپ اس دنیا سے جاؤ گے میں تو شہید ہو رہا ہوں, آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا؟ حسین رو کے فرماتے میرے لال فکر نہ کر, میرا سر میری ماں زہرا کی گود میں ہوگا, میری ماں زہرا کی گود میں ہوگا. بس عزادارو حسین فرماتے میرے لال میں آ گیا, کوئی حسرت ہے تو بیان کر. کہا مولا ایک حسرت دل میں لیے جا رہا ہوں. کہا عباس کیسی حسرت؟ کہ مولا جب اس دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی, اب اس دنیا سے جا رہا ہوں, جی چاہتا ہے آخری بار آپ کے چہرے کی زیارت کروں. کہ عباس آنکھیں کیوں نہیں کھولتا؟ کہ مولا ایک میں خون ہے سر کا, دوسرے میں تیر لگا. حسین نے ابا کے دامن سے خون صاف کیا. کہ عباس کوئی اور حسرت کوئی نہیں, منت کرتا ہوں میرا لاشا خیمے نہ لے جانا, میں سکینہ سے شرمندہ ہوں. کہ عباس کچھ اور کہنا چاہتے ہو؟ کہ نہیں مولا کچھ نہیں. کہ اچھا عباس پھر میری ایک حسرت پوری کر دے. کہ مولا حکم. کہ عباس میرا جوان بھائی مر رہا ہے, میرا جگر کباب ہو رہا ہے, عباس
آج ایک مرتبہ مولا نہیں بھائی کہہ کے پکار. کہا کیسے کہوں تو سیدہ کلال میں کنیز کا بیٹا. فرمایا میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں. لفظ امام آنا تھا. عباس کی آواز آئی ہائیو میرا کربلا کا غریب بھیا, ہائیو میرا اللہ راسی بھیا, ہائیو میرا مظلوم بھیا. ذاکرین پڑھتے خیمے کے در سے آواز آئی عباس میں بھی تو تیری کچھ رکھتی ہوں. عباس کی آواز آئی ہائیو میری قیدن بہن, ہائیو میری پردیسن بہن. دعا کرو کسی بھائی کی گود میں بھائی کی جان نہ نکلے. حسین کی گود میں عباس کا سر ہے. اچانک حسین نے دیکھا عباس کے چہرے پہ موت کا پسینہ ہے. عباس کے لب مسکرا رہے تھے. کہا میرے لال مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا مولا کسی کا ہاتھ میرے سر پہ آیا ہے, مجھے بڑا سکون مل رہا ہے. کہا عباس سلام کر نانا رسول آ گیا. کہا کسی کا ہاتھ میرے شانے پہ ہے. کہا عباس سلام کر بابا علی آ گئے. کہا مولا کسی کا ہاتھ میرے سینے پہ دھرا ہے. کہا عباس سلام کر بھیا حسن آ گئے. کہ ایک مرتبہ عباس کی آواز آئی مولا مجھے محسوس ہو رہا ہے کوئی میرے قدموں کی جانب کھڑا ہے. حسین کی چیخیں بلند ہوئی. کہا عباس جلدی سے پاؤں سمیٹ لے اور میری ماں زہرا تیرے لاشے پہ آئی ہے. میری ماں زہرا تیرے لاشے پہ آئی. عباس کی روح نے پرواز کیا. حسین فرماتے الان ان کا سارا ظہری اب میری کمر ٹوٹ گئی. خالی مشک و علم اٹھایا خیموں کے درمیان میں رکھا. کہا بیبیوں آ جاؤ میرا علمدار نہیں آیا, خالی مشک و علم آیا ہے. ماتم عباس